ذرا سی ایک بریک کے بعد اپنے 23ویں ایپیسوڈ میں اپنی یادداشتوں کے 23ویں ایپیسوڈ میں حاضر ہوا ہوں۔ اس دوران کوئی خاص وجہ نہیں تھی غیر حاضری کی، بٹ اس دوران میں صرف ایک چیز میں سوچتا رہا ہوں کہ انسان کو زندگی میں کیا چاہیے، سب سے بڑی انسان کی ضرورت یا سب سے بڑی انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے۔ یہی سمجھ میں آئی کہ انسان کی زندگی جو ہے اس کا مقصد، شاید مقصد نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس کے اندر ہمارا سب سے بڑا جو پرسوٹ جس کو کرنا چاہیے، وہ پرسوٹ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ پرسوٹ آف ہیپینس ہے۔ ہمیں خوشی کی تلاش ہوتی ہے۔ اب خوشی کیسے ملتی ہے، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع ہے۔ اس کے اوپر بے شمار فلسفیوں نے، بے شمار سمجھدار لوگوں نے، بے شمار سوچنے سمجھنے والے لوگوں نے بہت سی چیزیں کہی ہیں۔ کوئی کنکلوژن بھی ہوں گے، بہت سی چیزوں کا کنکلوژن نہیں ہوتا، بہت سی چیزوں کا کنکلوژن ہوتا ہے۔ 3-4 چیزیں جو میری سمجھ میں آئی ہیں کہ خوشی حاصل کرنے کے لیے 3-4 چیزوں سے انسان کو خوشی حاصل ہوتی ہے عموماً۔ ایک تو یہ کہ جب آپ فزیکل ایکسرسائز کرتے ہیں، جب آپ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں، تو اس دوران آپ کو جو آپ کے جسم سے جو انزائمز خارج ہوتے ہیں وہ شاید اس کے اندر وہ شاید آپ کے لیے خوشی کا اور راحت کا سبب بنتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی کسی مقصد کی یا کسی مشن کی یا کسی کام کی تکمیل جب آپ کریں، کوئی آپ اپنا مقصد مکمل کریں، تو اس سے آپ کو ایک بے پناہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ خوشی جو ہے وہ اس موقع پر بھی وہ ایک ایسے انزائمز آپ کے جسم سے خارج کرتی ہے جو آپ کو خوشی دیتے ہیں، آپ کو راحت اور آپ کو ایک سینس آف اچیومنٹ اور وہ ساری چیزیں دیتے ہیں۔ تیسرا شاید جب آپ اپنے کسی چاہنے والے سے، اپنے کسی پیارے سے، کسی اپنے سے ملتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کو گلے لگاتے ہیں، تو اس سے بھی آپ کے جسم کے اندر ایک مسرت اور خوشی کی ایک لہریں جو ہیں وہ دوڑتی ہیں۔ تو میں ہمیشہ کی طرح میں آپ سب کے لیے یہی خواہش کرتا ہوں کہ آپ کو خوشی اور آسودگی اور کامیابی حاصل ہو۔ آج جب کہ میں آپ سے مخاطب ہوں اپنے اس ایپیسوڈ میں، اس وقت آج فروری کی 25 تاریخ ہے، سن 2022، اور شام کا وقت ہے، اور اس وقت مبینہ وزیر اعظم جناب عمران احمد خان نیازی صاحب روس کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ اس دورے کو لے کر کافی کچھ کہا جا رہا ہے۔ جو ان کے حمایتی ہیں، حامی ہیں، وہ اس کو ایک بہت بڑا سنگ میل قرار دے رہے ہیں پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کہ جی ہم نے امریکہ کو اور ویسٹ کو چھوڑ دیا اور اب ہم شاید رشیا کی طرف دیکھ رہے ہیں اور دوسرے آپشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی ایگزیجریٹڈ قسم کی بات ہے۔ امریکہ کو نہ ہم نے چھوڑا تھا، نہ کبھی چھوڑا ہے، نہ شاید آئندہ چھوڑنے کی ہماری گنجائش یا کیپیسٹی ہے۔ دوسرا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب کہ روس کے اندر روس اور یوکرائن کا تنازع جو ہے وہ ایک عالمی تنازع کی حیثیت اختیار کر چکا ہے، اور اس وقت جو ویسٹرن میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ شاید روس نے یوکرین پر حملہ کر دیا ہوا ہے گزشتہ 24 گھنٹوں سے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ امریکہ اور اس کے نیٹو الائز جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب اس سچویشن سے کیسے نپٹا جائے اور روس کو کیسے کنٹین کیا جائے، اور اس سچویشن سے اپنے لیے اور اپنے الائز کے لیے کیسے فائدہ اٹھایا جائے۔ ان حالات میں کیا وزیر اعظم عمران خان کا سوویت یونین کا دورہ بنتا تھا یا کوئی ایسے نتائج لا سکے گا جن کی توقع لے کے وہ گئے ہیں، یوکرین گئے ہیں؟ ظاہر ہے جب یہ دورہ ہوا ہوگا یا اس دورے کی جب تیاری ہو رہی ہوگی تو وزیر اعظم نے فارن آفس سے بھی کنسلٹ کیا ہوگا۔ وزیر اعظم نے جو دوسرے بااثر مقتدر حلقے ہیں پاکستان کی پالیٹکس میں، ان سے بھی ان کی بھی رائے لی ہوگی۔ ان سب نے مل جل کے اگر مشورہ دیا ہے کہ نہیں ہر حالت میں یہ دورہ ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے اب مطلب میری کیا اوقات ہے کہ میں تو اتنا بڑا کوئی انالسٹ نہیں ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کا کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ جناب یہ غلط ہے، یہ غلط موقع پہ کیا جا رہا ہے دورہ۔ جن لوگوں نے ان کو مشورہ دیا یا جن مقاصد کے لیے وہ دورہ کر رہے ہیں، غالباً وہ مقاصد ایسے ہوں گے کہ یہ دورہ ان حالات میں بھی، جبکہ شاید رشین لیڈرشپ پوری طرح سے وزیر اعظم کو وقت دینے کے قابل بھی شاید نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر یہ دورہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی عظیم مقاصد ہیں جو بظاہر حاصل کر لیے جائیں گے اور قوم کو ایک خوشخبری دی جائے گی۔
اسی چیز سے میرا ذہن اس طرف گیا کہ جیسا کہ ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے، تاریخ میں، یا ایک مطلب ابھی تاریخ کے طالب علم کے طور پہ تو نہیں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کرنٹ افیئرس کے طالب علم کے طور پہ پچھلے جب سے سیاسی شعور اور جب سے تھوڑا بہت چیزوں کی سمجھ آنے لگی ہے، اور یہ ہم نے انٹرنیشنل ریلیشنز اور دنیا میں ہونے والے ڈیولپمنٹس اور خبریں اور کرنٹ افیئرس کے اوپر نظر رکھنا شروع کیا، تو ایک چیز سمجھ میں آئی ہے کہ بہت سے موقعوں پہ، ہمیشہ نہیں، بہت سے موقعوں پہ دنیا میں مطلب ہے جو ایسے ممالک جن کے اندر طاقت کا سرچشمہ ایک سے زیادہ ہوتا ہے، یا ایون موسٹ جو ایڈوانس ملک ہیں، دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ملک جو ہے، دنیا کا سب سے پاورفل ملک جو ہے امریکہ بھی ہے مثال کے طور پہ، وہاں بھی یہ جو بیرونی دورے ہیں، ان کو ہمیشہ ایک مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ ملک کے اندر کوئی کرائسس ہو، ملک کے اندر عوام اکنامک کرائسس ہو، یا کہیں پہ عوام میں کوئی بے چینی کی لہر ہو، یا کوئی مسائل ملک کے اندر پیدا ہوں، تو ان سے تھوڑی سی لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بہت سے موقعوں پہ بیرونی دورے، آپ کا صدر یا آپ کا وزیر اعظم کسی بیرونی دورے پہ چلا جائے گا، اور وہاں سے پھر ایک اچھی پازیٹیو میڈیا کے ذریعے اچھی خبریں پھیلائی جائیں گی کہ جناب اتنے معاہدوں پر دستخط ہو گئے، اور جناب اتنا فائدہ ہوگا اس وزٹ کا، اور پاکستان کا نام جو ہے وہ بین الاقوامی برادری میں ایک مطلب ایک معتبر نام کے طور پر پھر لیا جانے لگے گا، یا اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ کی جاتی ہیں بیرونی دوروں کے اوپر۔ جیسے کہ ہمارے سامنے ہے، جیسے امریکہ میں جب بھی کبھی کرائسس ہوتا ہے تو بہت سے موقع پہ ہم نے دیکھا کہ امریکی وزیر اعظم، امریکی صدر جو ہے وہ ایک جہاز پکڑ کے اور ایشیا افریقہ کے ممالک کے دورے پہ نکل جاتا ہے، اور وہاں سے پھر وہ فوٹو کوریج ہوتی ہے، وہ کبھی مطلب بالی انڈونیشیا میں گھوم رہے ہیں، اور کبھی کوئی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، ملکہ برطانیہ دورے پہ جا رہی ہے، وہ مطلب ان دوروں کا ایک مقصد بہرحال اپنے عوام کی توجہ ہٹانا اور بعض صورتوں میں عوام کے موریل کو بوسٹ کرنا ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ میں مطلب ایوب خان نے امریکہ کا دورہ کیا، شاید پھر امریکی صدر جانسن تھے، شاید انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اس موقع کی ابھی بھی ہم بچپن میں بھی ابھی ہم وہ تصویریں دیکھ، جو بشیر ساربان تھا جو کوئی اس کے ساتھ تصویریں دی ان کی، اور ان کو جناب وہ انہوں نے امریکہ کے دورے کی دعوت دی، اور پھر وہ امریکہ گئے، اور یہ سارے قصے کہانیاں پھر ملکہ الزبتھ کے دوروں کے قصے کہانیاں بھی، اور اس قسم کی پھر مطلب ایک موقع پہ یہ چیزیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب 1971 میں 1971 کے افسوسناک واقعات کے بعد جب مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا، اور ایک ملک اور قوم اس وقت ایک بہت ہی ایک ڈپریشن کی صورتحال میں تھی، اور بہت ہی اس کے حالات اور اس کی موریل فوج کا اور قوم کا بہت اچھا نہیں تھا، تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایک لیڈر تھے، ان کی عوام میں جڑیں تھیں، اور ان کو عوام کی نبض پر ہاتھ رکھنے کا فن آتا تھا، اور وہ عوام کے ساتھ چل کے اور عوام کو اپنے ساتھ لے جا کے ایک مطلب وہ ایک فضا کریٹ کر لیتے تھے۔ چنانچہ اسلامی سربراہی کانفرنس کی منعقد کی گئی، جس میں دنیا کے تقریباً تمام کے تمام اسلامی ممالک نے شرکت کی، خاص طور سے پھر جو اس وقت زیادہ تھا جس کی پبلسٹی کی گئی، سعودی فرمانروا کا نام تھا، اور پھر لیبیا کے کرنل معمر قذافی کا بڑا نام تھا، ان کے نام پہ قذافی اسٹیڈیم رکھا گیا۔ اب ایک جلسے میں بھٹو صاحب نے خطاب کیا، اس میں انہوں نے ان کو ساتھ لے کے گئے کرنل معمر قذافی کو، تو ایک بڑی فضا بنی، جس میں مطلب اس کے اوپر اس وقت جو بھی میسر تھے میڈیا کے ٹولز، ان کو استعمال کر کے عوام کے لیے ایک بڑا مطلب ایک انٹرٹیننگ اور بڑا ایک انکریجنگ اور مورال بوسٹنگ ایک انوائرمنٹ پیدا کیا گیا، اور ان دوروں نے اپنے مقاصد جو بھی تھے اس وقت وہ اس سے کافی حد تک عوام کو مورال کو بوسٹ کرنے میں بڑی مدد ملی۔ اس کے بعد بھی مختلف مواقع پہ ضیاء الحق صاحب کا ایک انڈیا کا دورہ تھا، اس کا بھی بڑا مطلب شروع ہوا تھا، گلگلہ تھا۔ لیکن اس وقت میں جن دو دوروں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں خاص طور سے، اس کی وجوہات انٹائرلی ڈفرینٹ ہیں، اور ان دونوں دوروں میں کوئی ایز سچ کوئی قدر مشترک بھی نہیں ہے۔ وہ ایک جو قدر مشترک ہے وہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا، وہ بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ سا ایپیسوڈ ہیں دونوں۔ ایک دورہ تھا جب بے نظیر وزیر اعظم بنی 1988 میں، تو 89 میں یا 90 میں فرانس کے صدر متران پاکستان کے دورے پر آئے، اور وہ اس وقت وہ اپنا کانکورڈ جہاز میں بیٹھ کے آئے، پھر یہاں سے انہوں نے آگے بنگلہ دیش جانا تھا، اور کئی ملکوں سے ہو کے آئے، پھر کئی ملکوں میں اس کے بعد بھی جانا تھا، تو ان کا فرینچ پریزیڈنٹ کا ایک وہ میراتھن
قسم کا وہ وزٹ تھا جس میں پاکستان بھی ان کے دورے میں شامل تھا. اور دوسرا دورہ جو تھا وہ جس کا میں ذکر کرنا چاہتا تھا وہ پرویز مشرف صاحب کا دورہ تھا انڈیا کا، جس میں وہ آگرہ میں بھی گئے اور بڑی اس دورے کی بڑی ہائپ کریٹ کی گئی کہ شاید اس دورے کے بعد پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی ایسا معاہدہ ہو جائے گا جنگ نہ کرنے کا، یا کوئی ایسی کوئی امن اور پیس کی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ دونوں ملکوں کے لیے شاید کو بہت مفید ہو. یہ دو دورے، ان دونوں دوروں کے درمیان دوروں میں کوئی بھی قدر مشترک نہیں ہے. دو مختلف قسم کے ادوار تھے، دو مختلف قسم کے لیڈر تھے، دو مختلف قسم کے دوروں کے مقاصد تھے. جو کامن چیز جس کے اوپر میں ایسے میرے ذہن میں آج میں گزر رہا تھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں سے میں گزر رہا تھا وزیر اعظم سیکریٹریٹ کے پاس سے گزرا تو ساتھ بورڈ لگا ہوتا ہے کہ نیشنل لائبریری آف پاکستان. ان دونوں دوروں میں جو قدر مشترک ہے وہ نیشنل لائبریری آف پاکستان ہے. اب وہ پوچھیں گے کہ وہ کس طرح، کہ دونوں دورے جو تھے ان کی پوسٹ وزٹ پریس کانفرنس جو ہے وہ نیشنل لائبریری میں ہوئی. فانسوا مصرا کا بھی اور پرویز مشرف صاحب کا دورہ بھی، دونوں میں دو چھوٹے چھوٹے دلچسپ انسیڈنٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. جب یہ بے نظیر کا دورہ ہوا تو ان دنوں سیکٹری اطلاعات ایک شاہ جہان ایس کریم صاحب ہوا کرتے تھے. جیسے جونیئر افسر ہوتے ہیں نا، ینگ نئے افسر، تو وہ ہر کسی کا انہوں نے کوئی نہ کوئی اپنے سینئر افسروں کا اور اپنے باسز کا انہوں نے کوئی نہ کوئی نام رکھے ہوتے ہیں. تو ان کا بھی ہم نے ایک نام رکھا ہوا تھا. بہرحال وہ نام میں آپ سے شیئر نہیں کروں گا، لیکن جو میرے کئی کولیگ ہیں ان کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا کیا نام تھا. تو وہ شاہ جہان ایس کریم اس وقت سیکٹری انفارمیشن تھے. ان کا تعلق ڈی ایم جی تھا، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ سے تھا، جو اس وقت پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ سروس کہلاتا ہے. اور ڈی ایم جی یا پی اے ایس کے افسران کو ہر جگہ پہ نوکری کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دنیا کی ہر چیز آتی ہے. تو خاص طور سے سیکٹری انفارمیشن بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. بڑے بڑے مارکت العراء سیکٹری انفارمیشن رہے ہیں. قدرت اللہ شہاب بھی شاید رہے تھے، میں اگر میں غلط ہوں تو اس کو آپ کر سکتے. الطاف گوہر، قدرت اللہ شہاب نہیں، الطاف گوہر وزیر اطلاعات تھے. پھر اس کے بعد کئی مظہر رفیع صاحب آئے، اس کے بعد جناب اپنا شاہد رفیع صاحب آئے، پھر اس کے بعد یہ حال ہی میں سکھیرا صاحب تھے، احمد نواز سکھیرا صاحب سے. تو ان ڈی ایم جی کے افسران کو بڑا شوق ہوتا ہے سیکٹری انفارمیشن بننے کا، اور ان کو لگتا ہے کہ وہ تو بڑے باکمال لوگ ہیں اور وہ ہر چیز کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور وہ کیا بات ہے، انہوں نے کس طرح سے مطلب یہ نالائق انفارمیشن گروپ کے لوگ جو ہیں ان کو ہم دکھائیں گے کہ گورنمنٹ کو ہم دکھائیں گے کہ میڈیا اور پبلسٹی اور پروجیکشن گورنمنٹ کی کیسے ہوتی ہے. تو وہ ذکر ہو رہا تھا پریس کانفرنس کا. تو فانسوا مصرا کے وزٹ کی جو پوسٹ وزٹ پریس کانفرنس تھی وہ نیشنل لائبریری آف پاکستان میں منعقد ہوئی. اس میں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو اور فانسوا مصرا دونوں کی یہ مشترکہ پریس کانفرنس تھی. چونکہ وہ فرینچ بولتے تھے اور پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو انگریزی یا اردو بولتی تھی، تو اس وقت فرینچ ایمبیسی نے ایک سائملٹینیس انٹرپریٹیشن کا بندوبست کیا. تقریباً 400-500 لوگ تھے، میڈیا، انٹرنیشنل میڈیا بے شمار، اور پاکستانی میڈیا، اور سب کے سب مطلب وہاں پہ اس ہال میں موجود تھے پریس کانفرنس کو اٹینڈ کرنے کے لیے. اور انہوں نے بلکہ فرینچ ایمبیسی نے سائملٹینیس انٹرپریٹیشن کا ایک ایسا بندوبست کیا کہ انہوں نے تمام جو شرکاء تھے ان کو انہوں نے ہیڈ فون دیے جو آپ لگا لیں گے، اور وہ کارڈلیس ہیڈ فون تھے. یہ 89-90 کی بات، کارڈلیس ہیڈ فون تھے. ان دونوں میں سائملٹینیس انٹرپریٹیشن کا بندوبست تھا کہ اگر فرینچ پریزیڈنٹ جو ہے وہ فرینچ بول رہے ہیں تو آپ کو اردو انگریزی بھی بیک وقت آپ کو ٹرانسلیشن میسر ہوگی. اگر بے نظیر کسی اردو میں یا انگریزی میں بول رہی ہیں تو آپ کو فرینچ میں اس کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ میسر ہوگی. تو یہ بہت بڑا ایک ایونٹ تھا، پوری دنیا کا پریس تھا اور سب لوگ مطلب میڈیا تھا، اپنے نوٹس لے رہے تھے، اپنے کیمروں سے ریکارڈ کر رہے تھے. اور سب مطلب جو پریس کانفرنس کا ایک دستور ہوتا ہے کہ میڈیا کے سامنے آپ ڈائریکٹ جو لیڈر ہے جو بھی پیش ہوتا ہے، جو بھی بات اس نے کہنی ہو وہ کہتا ہے، اور میڈیا اس کو نوٹ کرتا ہے، کویسچن کرتے ہیں. ایک انوائرمنٹ بھی کریٹ ہوتا ہے، اس سے ایک گڈ ول بھی کریٹ ہوتی ہے. تو جب پریس کانفرنس ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے تو جا رہے تھے، بلکہ آ رہے تھے تو ہم جو 4-5-6 ہماری افسران کی جو ہماری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، جن میں اس وقت پی آئی او کامران شاہ بھی پی آئی او تھے، وہ بھی انفارمیشن سروس سے نہیں تھے، وہ بھی ایک جرنلسٹ تھے، ان کو لگایا ہوا تھا. تو وہ تھے، اور سیکرٹری صاحب شاہ جہان ایس کریم
اور 3-4 جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہم لوگ ویسے کھڑے ہو کے آخر پہ باتیں کر رہے تھے ادھر ادھر کی. تو سیکرٹری صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی, کمال کی, انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ اب اس کا پریس ریلیز بڑا اچھا سا ریلیز ہونا چاہیے. تو ہم ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے ہنسے کہ ان کو سمجھ نہیں آئی بات کہ جب مطلب 400-500 میڈیا کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں, جب انہوں نے اپنی نوٹس لے کے اور اپنے ریکارڈ کر کے اور اپنا سارا کچھ کر کے چلے گئے, تو اس کے بعد پریس کانفرنس کا پریس ریلیز نہیں ہوتا. تو سیکٹری انفارمیشن کو چونکہ وہ بذوم خود بہت بڑے سروس گروپ سے تعلق رکھتے تھے, تو ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو تو پتہ نہیں, مجھے ان کو بتانا پڑے گا کہ پریس ریلیز اچھا سا بنا دے. تو یہ ایک چھوٹا سا انٹرسٹنگ سا واقعہ تھا, اس میں کوئی خاص چیز نہیں, جسٹ شیئر اٹ ود یو. دوسری جو پریس کانفرنس تھی وہ پرویز مشرف صاحب, وہ جب آگرہ سے واپس آئے, انڈیا کے وزٹ سے واپس آئے, تو انہوں نے وہاں پہ ایک پریس کانفرنس کی. اس میں بھی بڑی ویل اٹینڈڈ پریس کانفرنس تھی. اس میں میڈیا نے ہر قسم کے سوالات جواب کیے اور کھل کے وزیر اعظم کے صدر صاحب کے دورے کے متعلق بات چیت کی. اس سے پہلے میں آپ کو بتائیں, ان دنوں جنگ اور نوئے وقت تھے سب سے بڑے اخبار. ٹی وی چینل ابھی نئے نئے آ رہے تھے, باقی بے شمار میڈیا آ چکا تھا, لیکن اس کے باوجود جنگ اور نوئے وقت ابھی بھی دو بڑے ہی اخبار پاکستان کے تسلیم کیے جاتے ہیں. اب نوئے وقت تھوڑا سا نیچے ہو گیا, لیکن جنگ اور نیوز تو ابھی بھی اس کی وہی پوزیشن ہے. تو جیسے وہ کہتے تھے نا کہ ہمارے ایک دوست جو قائد اعظم یونیورسٹی میں تھے, ابھی بعد میں وہ بڑے پولیٹیکل انالسٹ بننے, مختلف ایمبیسیز میں بھی انہوں نے کام کیا, تو وہ ایک بات سنایا کرتے تھے, کہتے تھے کہ جنگ کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے میر صاحب سے پوچھا, کوئی میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, کسی نے پوچھا میر صاحب جو بڑے میر صاحب سے ان سے کہ جنگ کی ایڈیٹوریل پالیسی کیا ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جی ہماری ایڈیٹوریل پالیسی یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج انڈیا حملہ کر کے پاکستان کے اوپر قبضہ کر لے, تو کل کو ہمارا جو ایڈیٹوریل ہے وہ ہوگا کہ مودی کی نئی ذمہ داریاں. اسی طرح سے نوائے وقت کے بارے میں کہتے تھے کہ نوائے وقت کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے کہ بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. تو کسی نے نظامی صاحب سے پوچھا کہ جناب یہ کلمہ حق جو ہے وہ کس وقت کہنا چاہیے, تو انہوں نے کہا کہ جابر سلطان سے پوچھ کے. تو یہ تھوڑی سی ایک بات تھی. اس کے بعد جب یہ پریس کانفرنس ہو گئی, کویسچن آنسر ہو رہے تھے, تو نوائے وقت میں کام کرنے والے ایک صحافی تھے مسعود ملک. اس وقت وہ کافی جانے جاتے تھے, بعد میں خیر وہ گمنامی میں چلے گئے, پھر کافی عرصے بعد ان کو اے پی پی کا ایم ڈی لگایا گیا, پھر حال ہی میں وفات پا گئے. تو مسعود ملک صاحب جو تھے انہوں نے ایک سوال کر دیا پرویز مشرف صاحب سے. انہوں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل لیڈر جو ہیں وہ انڈیا کے وزٹ پہ جاتے ہیں, تو اب ان کے اوپر الزام لگتا ہے چاروں طرف سے کہ جناب یہ تو آپ انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں اور آپ ملک دشمن ہیں. اور اب آپ خود جب وزٹ پہ جاتے ہیں, جب مطلب جنرل ضیاء الحق صاحب گئے تھے اور اب جب آپ تشریف لے کے گئے تھے, تو کیا فرق ہے ان میں, کیسے ہم اس کو ڈیفائن کریں گے؟ یہ بڑا ایک کویسچن, مطلب انہوں نے, مجھے نہیں پتا کہ کیوں انہوں نے کیا, لیکن پرویز مشرف صاحب اس سوال کے اوپر بڑے ہی خفا ہوئے. انہوں نے کہا دس از اے نائیو کویسچن, اور پتہ نہیں کیا کیا. اور اس کے بعد خیر پریس کانفرنس ختم ہو گئی. اب نیشنل لائبریری آف پاکستان سے نوائے وقت کا دفتر 0 پوائنٹ پہ ہے. اس وقت یہ ابھی یہ آپ پارا کے تھرو ہی مطلب 0 پوائنٹ سے سیکریٹریٹ ہم جاتے تھے, اور ہارڈلی مطلب اگر آپ کے پاس گاڑی ہو تو 10-12-15 منٹ لگتے ہوں گے. اگر آپ ویگن شیگن سے جائیں تو بعض دفعہ 20 منٹ لگ جائیں یا تھوڑا سا زیادہ وقت لگ جائے. تو یہ انہوں نے کویسچن کیا, اس کے بعد 2-4 اور کویسچن ہوئے, اور اس کے بعد جب پریس کانفرنس ختم ہوئی اور مسعود ملک صاحب اور باقی سب لوگ چلے گئے, مسعود ملک صاحب جب اپنے دفتر پہنچے تو اس وقت تک ان کی نوکری ختم ہو چکی تھی, اور پھر کئی سال تک ان کو کہیں کسی نے کوئی نوکری نہیں دی. وہ مختلف طریقوں سے اپنی روزی کماتے رہے ہوں گے. ایک انہوں نے کتاب لکھی, ایک دفعہ مجھے دکھائی, انہوں نے کتاب لکھی, انہوں نے اور مطلب پتہ نہیں کیا محنت مزدوری کی ہوگی. پھر جب 2013 میں پاکستان مسلم لیگ کی حکومت آئی, تو اس وقت انہوں نے مطلب اس حکومت نے ان کی شاید اشکشوئی کے لیے یا ان کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اے پی پی کا ایم ڈی لگایا, جو وہ کچھ عرصہ رہے. پھر بعد میں جو بھی ان کا ٹینیور تھا 2 یا 3 سال, پھر اس کے بعد وہ چلے گئے, اور پھر حال ہی میں ان کی وفات ہوئی. تو یہ احوال تھا 2
پریس کانفرنسوں کا اور نیشنل لائبریری کا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا.